بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم شروع ہوئے تھے کہ جو امپورٹڈ شراب باہر سے منگوائی جاتی ہے فارن آفس کے ساتھ ملی بھگت کر کے، اور یہاں پہ جو مختلف سفارت خانے ہیں ان کے عملے کو شیشے میں اتار کے، پھر بات آگے بڑھتی گئی. ہم نے بے شمار سٹوریز دی، آپ کو یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے انکوائری شروع کرا رکھی ہے کہ کون سے جو ہیں کسٹم کے افسران سمگلروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو ناظرین، اب آپ کو میں ایک ایسی سٹوری بتانے جا رہا ہوں جس کے ڈاکومنٹ ہمارے پاس آ گئے ہیں. اس کو 2-3 قسطوں میں ہم چلائیں گے تاکہ ایک ایک چیز کھول کے آپ کے سامنے رکھیں. یہ پچھلے چند دن کی واردات ہے. یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں جو باہر سے میڈیکل آلات منگواتی ہیں اور کسٹم حکام کے ساتھ مل کے کتنا کروڑوں اربوں روپے کا سالانہ ٹیکہ یہ لگا جاتی ہیں. ہماری معیشت کیسے پاؤں پہ کھڑی ہوگی؟ کیونکہ جنہوں نے معیشت کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے وہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور پھر یہ جو سرجیکل آلات منگوائے جاتے ہیں، پاکستان میں ہمیشہ 2 نمبر ترین آلات منگوائے جاتے ہیں اور ان کو بھی کسٹم کے ذریعے کلیئر کروا لیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر ہماری ایک پوری مکمل دستاویزی جو رپورٹ ہے دستاویزات کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. امید ہے کہ وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف اور ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو سمگلنگ کے بہت سخت خلاف ہیں، وہ اس پہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے جو روز کا اس کو کھیر بنا رکھا ہے، اور کسٹم کے جو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے چند دن پہلے سٹوری بریک کی تھی کہ کراچی کی بندرگاہ سے ریڈ چینل سے کنٹینر کلیئر کیا گیا جس میں 10,000 موبائل اور لیکویڈڈ فلیور وہ جو شیشہ وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں اس کے 15,000 پیسز تھے. صرف ان کی ڈیوٹی جو ریڈ چینل سے کلیئر کیا گیا. یعنی ریڈ چینل پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایک چیز دیکھتے ہیں لیکن سارے کے سارے اندھے تھے، کلیئر کر دیا. بعد میں مخبری ہوئی، سارا کچھ پکڑا گیا. ابھی پرچہ ہوا ہے، پرچے میں انہوں نے سمگلروں کو تو تن دیا ہے لیکن جو اپنے سہولت کار ہیں کسٹم نے پھر بچا لیے ہیں. تو ہم آرمی چیف صاحب سے اور جناب وزیر اعظم صاحب سے توقع کرتے ہیں کہ یہ ریڈ چینل یا گرین چینل پہ جو بیٹھے ہوئے سرکاری سہولت کار ہیں، کسٹم حکام ہے، جب تک آپ ان کی گردن نہیں پکڑیں گے، جب تک قانون کا شکنجہ ان کی گردن میں نہیں آئے گا، سمگلروں کے لیے پورا پاکستان جو ہے وہ جنت بنا رہے گا. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. بنگش صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو دستاویزات ہمارے سامنے آئی ہیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے کس طریقے سے قومی خزانے کو صرف ایک ہفتے میں کروڑوں روپے کا نقصان لگایا اور اس میں کسٹم برابر کا ملوث ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام مانگڑ صاحب. یہ بتائیے گا جی، کیا جو ہمارے پاس دستاویزات آئی ہیں تو اس میں فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے کس طریقے سے واردات کی ہے؟ بہت شکریہ مانگڑ صاحب. اس میں جو سر فہرست ہے نا جس کا میں ذکر کروں گا وہ ہے ہورا فارما. ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو کہ باہر سے سرجیکل آلات جو ہے نا امپورٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بظاہر ایک اچھی چیز ہے کہ اب پاکستان کے جو میڈیکل شعبہ ہے اس میں جو ہے نا ضرورت بھی ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا پاکستان خود جو سرجیکل آلات ہیں نا دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے نا ریسرچیبل چیز ہے کہ جب ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارا سیالکوٹ بہت بڑا نام رکھتا ہے سرجیکل آلات ایکسپورٹ کرنے میں. تو جب اتنا بڑا نام ہے تو پھر ہم امپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی سیالکوٹ سے ہم سرجیکل آلات جو ہیں میڈیکل آلات بنے ہوئے باہر بھیجتے ہیں. جی اب پاکستان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ خاص کر جو آپریشن میں استعمال ہونے والے سیزرز وغیرہ ہیں یہ سیالکوٹ سے جو ہے نا ایکسپورٹ ہوتی ہیں. خیر ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو جو ہورا فارما ہے نا انہوں نے جو ہے نا یہ سرجیکل آلات جس میں سیچرز، اگر میں عام الفاظ میں سمجھاؤں، جو ٹانکا لگانے میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ سوئی سی اور وہ اس کے ساتھ جو دھاگا لگا ہوتا ہے، جو بالکل سمپل الفاظ میں اگر وہ امپورٹ کرتا ہے اور بہت سارے اس سے ریلیٹڈ چیزیں. تو بظاہر تو ایک اچھی بات ہے لیکن جو کہ خطرناک بات ہے وہ خطرناک بات ہے جو ہمیں انٹیلیجنس رپورٹ ملی، بلکہ 1 جنوری 2025 کو جو کالریٹ کسٹم کراچی ایئرپورٹ ہے ان کو ایک انٹیلیجنس رپورٹ ملی. ڈائریکٹر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کراچی مسعود احمد صاحب، ان کو ایک جو ہے نا الرٹ جاری ہوا کہ بھائی جو آپ امپورٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ہورا فارما کی، اس میں بڑے پیمانے پر جو ہے نا ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی ایویژن ہے. یہ ہورا کمپنی ہے؟ جی ہورا فارما کمپنی ہے. ہورا فارما کمپنی، جی ٹھیک ہے. تو ان کو تو دیکھیں ہورا فارما کمپنی جو یہاں پہ وارداتیں کر رہے ہیں، اس کے جو ایم ڈی ہیں، جو اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں،
ہورا والوں کے جی تو یہ ان کے لیے تو بس اللہ نے پھر دنیا میں جو رکھا ہے ہورے تو ان کو نہیں ملیں گے. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ آپ ہوروں کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے پاکستان میں فرشتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اب بچے فرشتے ہی ہوتے ہیں نا، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے باغ کے پھول ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں وقتاً فوقتاً ایسے جو ہے نا کیسز آتے رہتے ہیں کہ غلط انجیکشن لگنے سے یا غلط میڈیسن دینے سے یا جعلی میڈیسن دینے سے جو ہے نا فوتگی ہو گئی یا نقصان ہو گیا یا پاؤں جل گیا، اس طرح کے بہت سارے جو ایک خاتون مری ہے جعلی وہ انجیکشن کی وجہ سے. جی سی ڈی ہاسپٹل میں ایک خاتون کو تھا، وہ کرونا تھا، اس کو انہوں نے ایکسپائر وہ لگا دیا تھی انجیکشن. جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لحاظ سے تو یہ اس جعلی ادویات کے ساتھ قوم کو جو ہے نا نقصان پہنچا رہے، دوسرا یہ نیشنل ایکسچیکر کو بھی بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ ٹیکس اور جو کسٹم ڈیوٹی ہے نا، کسٹم احکام کی ملی بھگت سے ٹھیک ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہے آئی ایم ایف کا، میں پھر دوبارہ ذکر کروں گا. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کے جو ہے نا کچھ 6 سے 7 دنوں کے، میں تاریخ اور ریفرنس سمیت آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 سپٹمبر 2024 کو انہوں نے ڈیوٹی اینڈ جو ٹیکسز ہیں اس میں قریباً 19 کروڑ 87 لاکھ روپے کا جو ہے نا ٹیکس چھپایا. یعنی جو بنتا تھا قومی خزانے میں جانے کا، وہ انہوں نے جو کسٹم احکام ہے ان کی ملی بھگت سے کیا کیا، مس ڈیکلیریٹ کر کے اپنے سامان کو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. اب ایک دن میں 19 کروڑ. اب یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں 11 دسمبر 2024 کو 1 کروڑ 83 لاکھ روپے کا جو ہے نا انہوں نے سیم کام مس ڈیکلیریشن ٹھیک ہے اپنے سامان کی کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. کسٹم والے انے بنے رہے. دیکھیں بظاہر انے بنے رہے، لیکن جس طرح ہم نے پچھلے دنوں دی انکوائرر نے بھی جو خبر بریک کی تھی کہ وزیر اعظم نے ان افراد کو بلایا ہے، تو یہ وزیر اعظم صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے خود پرسنلی اس پہ جو ہے نا ایکشن لیا. یار ان کی ذمہ داری ہے، وہ قیادت یہ بھی صحیح ہے، انہوں نے کرنا. اب آپ کے اور میرے پاس تو یہ اختیار ہے کہ ہم بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ یہ واردات ہو رہی ہے جی، لیکن ہم کسی کو طلب تو نہیں کر سکتے نا. بات تو آپ کی صحیح ہے. پھر اگر میں آپ کو 11 دسمبر 2024 کی ہی سیم ڈے کی ایک اور بتاؤں تو وہ 3 کروڑ روپیہ 3 کروڑ 76 لاکھ روپے کی جو ہے نا ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی. یہ بھی ہورا والوں کی. اچھا یہ جو آج میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں نا یہ صرف ہورا فارما کی بات کر رہا ہوں. یار یہ ہورا ہے، یہ کان کھجورا ہے ہماری تو معیشت کے لیے، یہ کان کھجورا ہے. یہ جناب ہمارے لیے نا دیمک ہے، یہ پیسٹی سائڈز ہیں جو کہ ہماری معیشت کو لگے ہوئے ہیں. ہم بار بار اپنے پروگرام میں آئی ایم ایف کی بھی بات کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی آئی ایم ایف کا جو ہے نا وہ وفد آیا ہوا ہے کہ نئی قسط دینے سے پہلے وہ مختلف تجاویز دے رہا ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں اس کو فوری نافذ العمل کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آئی ایم ایف سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ بھائی آئی ایم ایف یہ تو کہتا ہے کہ فلانی چیز پہ بھی ٹیکس لگا دو، یہ بھی ایسا کر دو، گیس پہ بھی یہ کر دو، لیکن آئی ایم ایف یہ کیوں نہیں کہتا کہ بھئی اتنی ہزاروں بے شمارے رپورٹ آئی ہیں کہ صرف آپ کراچی پورٹ پہ ہی دیکھ لیں کہ کسٹم والے ایک دن میں اربوں روپے کی جو ہے نا قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ وہ اربوں روپے بھی تو سیو کرے نا. وہ اربوں روپے اگر قومی خزانے میں جائیں تو لازمی بات ہے کہ ہم عوام پر بوجھ تھوڑا سا کم ہو جائے گا. لیکن آئی ایم ایف والے بھی افراد ٹیکس پہ تو زور دیتے ہیں کہ ٹیکس لگاؤ ٹیکس لگاؤ ٹیکس لگاؤ، لیکن یہ جو کرپشن کے ساتھ یہ جو مس ڈیکلیریشن میں کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسز کی جو بھرمار ہے جو کہ چوری ہو رہا ہے کسٹم حکام کی ملی بھگت سے، اس کو بھی تو روکنے کا آئی ایم ایف کوئی سدباب کرے نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آئی ایم ایف کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ہی تو پاکستان کی اکانومی کی آئی ایم ایف کے پاس ہے. ماچس پہ بھی 2 روپے ٹیکس اگر لگانا ہے تو آئی ایم ایف طے کرتا ہے، اسٹیٹ بینک کی شرح سود آئی ایم ایف طے کرتا ہے. تو آئی ایم ایف جب اتنا سب کچھ کر رہا ہے تو آئی ایم ایف کائنڈلی آپ یہ بھی کر لیں. اچھا یہ باقی کون سی وارداتیں ہیں ان کی؟ باقی اب دیکھیں 14 سپٹمبر 2024 کی یہ 7 کروڑ روپیہ مس ڈیکلیریشن کے ساتھ انہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. ابھی صرف ستمبر ہی چل رہا ہے. ہاں یہ میں چند دنوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. پھر جو ہے نا 18 سپتمبر میں انہوں نے جو ہے نا 2 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا. یہ ساری چیزیں ہم اسکرین پہ بھی شیئر کریں گے اپنے ناظرین کے لیے. پھر جو ہے نا 18 سپٹمبر کو
18 सितंबर को फिर 9 करोड़ रुपए का नुकसान जो है तौबा। ठीक है, तो मसला ये है कि अब इसको सुनवाई तो हो रही है लेकिन इसका नतीजा कोई नहीं निकलना। गिरफ्तारियां होंगी तो फार्मा वालों की चंद डायरेक्टर्स की हो जाएगी या डायरेक्टर का वो भी अपने नायब का से चपरासी दे देते हैं, वगैरह की हो जाएंगी, यार तनख्वाह मिलती रहेगी आपको। मामला दब जाएगा, कौमी खजाना वहीं का वहीं रहेगा, नुकसान होता रहेगा। 20 सितंबर 2024 को अगेन जो है ना 2 करोड़ रुपए की जो है ना फिर वारदात होगी। अच्छा, अब ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ना, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही नहीं जो है ना ये सारी चीजें यार इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी देखे ना हम तक आ गई है, ये लाजमी तौर पे प्राइम मिनिस्टर हमसे पहले गई, इसहाक डार साहब के पास भी गई होगी, उधर सबके टेबलों पे पड़ी हुई है ना। यार किसी को परवाह ही नहीं है। परवाह किसी को कैसे हो कि सबकी आयाशियां लगी हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं, महंगाई का तो देखे ना, महंगाई तो आम आदमी फेस कर रहा है, आम आदमी फेस कर रहा है। रमजान का महीना है, यार रमजान का महीना ना भी हो तो आम दिनों में भी तो रोटी तो खानी है ना। कहने का मकसद ये है कि बेशक आपकी बात सी है, लेकिन रमजान का महीना है, अफ्तारी में लोग जो है ना मजबूर हैं अपनी जो है ना अफ्तारी के सामान को कम करने पर, वो इसलिए क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। ठीक है, इस पे भी हम चले वो करेंगे। मजमूई तौर पर मैं अगर आपको बताऊं ना, ये जो मैंने 6 से 7 दिन बताए हैं, इन 6 से 7 दिनों में 33 करोड़ 18 लाख रुपए, 18,65,000 रुपए जो है ना ये कौमी खजाने को नुकसान हुआ है। जनाब इसहाक डार साहब, जनाब वजीर आजम साहब, मोहतरम जनाब आर्मी चीफ साहब, ये 7 दिन की कार्रवाई है। सर्जिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी सिर्फ ये अभी सिर्फ एक रिपोर्ट है, और ये एक लेटर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बाकी इंशाल्लाह जो बाकी इनके जत्थे उन्होंने क्या किया होगा इन्हीं 7 दिनों में, या सितंबर से अब तक इन्होंने क्या खलवाड़ किए होंगे हमारी मईशत के साथ, क्या क्या लूटा होगा, किस किस ने अपने असासे बना लिए होंगे, किस किस ने बैरून मुल्क फ्लैट्स खरीद लिए होंगे, किस किस ने बैरून मुल्क मनी लॉन्डर कर दिया होगा पैसा। और हम हैं कि बस तमाशा देख रहे हैं, अवाम बेचारी या महंगाई के सामने है या दहशत गर्दी के सामने है। तो कोई तो हो जो अवाम की वहशतों का साथी हो। अवाम को रहमो करम पे छोड़ दिया गया, महंगाई के, दहशत गर्दी के और उसके अलावा जो मसाइल हैं वो हमारे ख़त्म नहीं हो पा रहे। लेकिन इस तरफ देखें, जब हम ये कहते हैं ना कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर को ठगी का वाड़ा आ गया है, अमीर को फ्रॉड का वाड़ा आ गया है, तरीका आ गया है। अब ये देखें ना, ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों का अब देखें कैसा कच्चा छटा है कि 2 नंबर दवाइयात बनाएंगी तब भी अवाम को टीका, जिंदगी मौत अवाम की, पैसा इनकी जेब में, सरकार इनको पकड़ती नहीं है, इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ होती हैं और उसके बाद फिर उनकी ज़मानतें हो जाती हैं। हालांकि मिलावट के लिए एक दफ़ा जब वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत थी, ये 90 की दहाई में, उन्होंने उस वक़्त एक मसवदा तैयार करवाया था कि मिलावट शुदा अशिया बेचने वालों को सज़ाए मौत होगी। अगर वो उस कानून बन जाता और उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता तो आज कौम को 2 नंबर अशिया ना मिलती। अब ये देखें, मेरे भाई ने बताया कि सियालकोट में हमारे बेहतरीन मेडिकल आलात तैयार हो रहे हैं, हम बाहर भेज रहे हैं। ये हुरैन जो है ये बाहर से मंगवा रही है, इसके पीछे भी कोई लंबी कहानी है। और ये वारदात जो टैक्स चोरी की वारदात है, तो FBI वाले जनाब राशिद लंगड़ियाल साहब, आपको चेयरमैन बनाया गया है, आप कप्तान हैं इस सारी टीम के। ये सारे टैक्स जो हैं, जो बैठे बैठाए आपके लोग कहते हैं ना कि हमने टैक्स वसूल कर लिया, वो बैंकों से सरकारी मुलाजमीन का इकट्ठा होता है, या हम लोग इसलिए देते हैं कि हम माचिस खरीदें तब भी टैक्स देते हैं, हम आटा खरीदें टैक्स देते हैं, हम किसी होटल पर जाके खाना खाएं तब टैक्स देते हैं, चूँकि वो GST तो उधर टैक्स होटल वालों पे आप लगाते हैं ना। अब वो आपके अमले के साथ मिलकर चोरी कर लें, उसका नहीं पता। तो ये वारदातें किसने पकड़ी हैं? ये वारदातें पकड़ने की बजाय आपका तो नीचे वाला अमला खुद उनके साथ मुलव्वस है। जनाब राशिद लंगड़ियाल साहब, अगर आपने भी नोटिस ना लिया, यकीन माने ये कौम बेचारी पहले बड़ी मजबूर है, बिल्कुल ही लंगड़ी हो जाएगी। शमशाद मांगट और SH बंगश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।